بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں رکھ دوں۔ آج 24 جولائی ہے۔ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو بڑا اہم ٹاسک سونپ دیا اور اس کی بڑی ہلچل مچ چکی ہے۔ شہباز شریف کا بوریا بسترا گول ہونے کی خبریں شروع ہو گئی ہیں۔ نیا وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے؟ برطانیہ کے بعد اب امریکہ میں بھی دوبارہ رجیم چینج آپریشن کے مرکزی کردار کو بھی بلایا گیا، اس کا بھی حلق خوش تھا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ترلے منتیں معافیاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ رابطہ کرنے کی کوشش ناکام ہوئی۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے کابینہ کا اجلاس دوبارہ مؤخر ہو گیا اور برطانیہ کے اجلاس کے بعد اب دوڑیں لگنا شروع ہوگی، چیخیں بھی نکلنا شروع ہوگی اور ملاقاتوں کی کوششیں بھی شروع ہوگی۔ پریس کانفرنسز بھی ہیں اور خان کے رہائی کے اشارے کیوں جب سے عدلیہ نے دینا شروع کیے، اور اس وقت صوبائی اسمبلیوں کے باہر بھی اب بھوک ہڑتالی کیمپ شروع ہو رہے ہیں۔ جسٹس عطر ملا امریکہ میں بھی بڑی اہم پریس کانفرنس میں انہوں نے آج بڑے اہم راز بھی کھولے۔ خان پر مقدمات پر عدلیہ کھل کر ریمارکس کر رہی ہے اور پرویز خٹک، زبیدہ جلال کی جو گواہی اب عمران خان کے حق میں، گواہ بھی پریشان ہے، کریں تو کرے کیا۔ اور نون شین کا مسئلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے، دوبارہ لانچ کیا جا رہا ہے پنجاب میں۔ اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو برطانیہ میں جو کل پارلیمنٹیرین کا بڑا اجلاس ہوا، اس کے بعد چیخوں کا سلسلہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ برطانیہ میں نون لیگ اور حکومت کے جو حامی ہیں انہیں باقاعدہ طور پر کالز کر کے گندی گالیاں بھی دی گئیں کہ تم لوگ کر کے آ رہے ہو، تمہارے ہوتے ہوئے یہاں ہمارے اثاثے، ہمارا مال و دولت، ہمارا سب کچھ یہاں پڑا ہے اور تم یہ سب کچھ ضبط کروانے جا رہے ہو، پابندیاں بھی لگوانے جا رہے ہو، لابنگ کیوں نہیں کرتے، ایڈوکیسی کیوں نہیں کرتے، اکٹھے کرو یہاں سارے پارلیمنٹیرین۔ زلفی بخاری اور مہربانوں کی اس کاوش نے انہیں بہت بڑا دھچکا پہنچایا ہے۔ اس کے بعد پریس کانفرنسز شروع ہوئیں۔ انہیں لگتا ہے اب اس کا کاؤنٹر بیانیہ انہیں بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ چیخو پکار کے خان کے اوپر ملٹری کورٹ ٹرائل لگائیں گے اور باقی لوگوں کو رہا کریں گے، طریقے صاحب پابندی، لیکن وہ مؤخر کر رہے ہیں، فوکس خان پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو غیر معمولی افراتفری اب شروع ہو چکی ہے، ایک تو خان کی رہائی قریب آ رہی ہے، دوسرا امریکی سینٹ میں جو آج ہوا، ڈونلڈ لو کو دوبارہ بلایا گیا۔ یہ سماعت کانگریس میں بڑا طاقتور جو کانگریس مین بریٹ شرمن، اس نے ڈونلڈ لو کو بلا کے آج ٹھیک ٹھاک دھویا، اور تحریک انصاف کو جو قلعدم کرنے کا معاملہ، پابندی لگانے کا معاملہ، پاسپورٹ ضبط کرنے کا اور فارم 47 کی حکومت پر تنقید کرتے انسانی حقوق، اظہار آزادی، اظہار رائے کے خلاف پابندیاں، جمہوری اصولوں کے، خان کی گرفتاری پر، یہ تمام اب یہ شکنجہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے۔ اور باقاعدہ طور پر دیکھیں ڈونلڈ لو کو اس نے حکم بھی دیا کہ سفیر ڈونلڈ بلوم کو اڈیالہ جیل بھیجو، اور پھر آپ کو اصل چیخیں سنائی دیں گی جب ڈونلڈ بلوم کی خان سے ملاقات ہونی ہے۔ خارجہ پالیسی کی یہ ان کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ ہوا، شہباز شریف 4 دن سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کا پیغام وہاں ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچ جائے، ایڈمنسٹریشن تک، کہ یہ حملہ جو ہوا اس کی ہم بڑی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ آ رہا ہے، لیکن وہ اسے بات نہیں کرنا چاہ رہے۔ ان کی لابنگ وہاں موجود پاکستانی بری طرح ناکام کر رہے ہیں، اور اگر یہ پیغام پہنچا بھی دیں تو اس کا فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو معاملہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہی پاکستان میں عمران خان کے ساتھ، اور اب یہ امریکہ کو کچھ دے بھی نہیں سکتے۔ امریکہ افغانستان سے نکل چکا ہے، یوکرین کی جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے، فلسطین کی جنگ پر صلح کرنا چاہ رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں صدر بن کر آ گیا تو پھر امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں ان کا آپ چیپٹر کلوز سمجھیں۔ اور اوپر سے یہاں عدلیہ ان کے قابو نہیں آ رہی، اور آپ دیکھ لیں ایک تسلسل عدلیہ کا، یہ باقاعدہ طور پر جس طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں، ان کا فیصلہ ہو چکا ہے ججز کا۔ جسٹس عطر ملا نے امریکہ میں جو اجلاس میں جو باتیں کی وہ آپ سنیں، جسٹس منصور علی شاہ کا پچھلے ہفتے کا آپ بیانات کو غور سے سنیں، جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ابھی کل کی باتیں سنیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا عدلیہ آپ کسی صورت میں ناانصافی نہیں ہونے دینا چاہتی۔ یہ چاہتے ہیں جو ان کے اوپر داغ لگے ہیں، ان کے کندھے پر جو بندوق رکھی گئی اسے ہٹائیں، اور اب یہ بھاری بندوق خود اٹھائیں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اسی لیے پی ٹی آئی کے معاملے کو بار بار مؤخر کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ بھیجیں گے تو ہوگا کیا۔ تحریک انصاف کو قلعدم کرنے کا معاملہ، دیکھیں قاضی فائز کے پاس صرف رہ گئے 93 دن، اور عدالتوں میں 31 اگست تک گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، یعنی اس کے بعد قاضی صاحب کے پاس 40-45 دن بچتے ہیں، اس میں الوداعی ملاقاتیں بھی ہیں، اور مخصوص نشستوں کے کیس کی پٹیشن گرمیوں کی چھٹیوں میں نہ لگی تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ 15 دن کا دیا گیا تھا تحریک انصاف کو ٹائم، الیکشن کمیشن مجبور ہو کر نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ اب یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کے پاس آنے کے بعد حکومت 2/3 اکثریت سے محروم ہوگی۔ نمبرز گیم میں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں، اربوں روپے بھی لگا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو نوٹیفیکیشن کے لیے بھی روک رہے ہیں، دستخط کا معاملہ بھی اٹھا رہے ہیں، آزاد امیدواروں کے اوپر بھی زور ڈال رہے ہیں، لیکن یہ کسی صورت میں ان کی کوئی کامیابی نہیں ہو رہی۔ اس وقت حکومت نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداری سخت مشکل میں اس لیے پھنسے ہوئے ہیں، ایک طرف تو انٹرنیشنل دباؤ انہیں نہیں جینے دے رہا، اور جو اندرونی طور پر اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے پڑ گئی، اب یہ قیادت سب سے زیادہ نون لیگ کی متاثر ہے۔ دیکھیں تحریک انصاف پر بین کرنے کا انہیں سب سے زیادہ سیاسی نقصان نواز شریف اور آصف زرداری کی سیاست کو، ان کے بچوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو تو نہیں، وہ تو آپ کو پتہ نوکری کر کے چلے جائیں گے۔ اب عمران خان تو 14 مہینے سے جیل میں، تحریک انصاف اس کے باوجود مضبوط ہوئی۔ اب عمران خان کے علاوہ بھی جو بیرونی دنیا سے جو دباؤ آیا، اور سب سے بڑا نقصان ان کا جو مالی نقصان،
دیکھیں آل شریف اور زرداری کا سارا مال برطانیہ میں، یاد رکھیں جہاں سے اصل معاملہ شروع ہو چکا ہے. اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں بغیر دباؤ کے کام کریں. اب وہ دباؤ جو ان کے اوپر نظر آ رہا ہے وہ اب ٹیکنوکریٹ حکومت کی طرف ہی جا رہا ہے، کیونکہ نیا وزیر اعظم جو طاقتور لوگ لگانا چاہتے ہیں ان کی سوچ ہے کہ نہ تو وہ آل شریف میں سے ہو، نہ آل زرداری میں، نہ بلاول ہو، نہ ان کا کوئی ہو. ٹیکنوکریٹ وزیر اعظم لائیں جس پر عوام اس کے فیصلوں کو سیاست سے نہ جوڑے. انہیں لگ رہا ہے کہ جس طرح وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو لگایا اور اس پر دیکھیں کوئی تنقید نہیں ہوتی، اگر یہ اسحاق ڈار ہوتا تو اس وقت معاملہ مختلف ہو جانا تھا. یہ سوچتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو لا کے لوگوں کو سائڈ پہ ان کو کریں، جو غلطی سے ان کو آل شریف کو لے آئے ہیں یہ اپنی بقا کی جنگ لڑ لیں، ان کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تحریک انصاف کو بین بھی کیا، ان کے اقتدار کو اگر بچانے کی کوشش کی تو یہ بچ نہیں سکتے. اسی لیے اب آل شریف کے پاس بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا ایک دور رہتا ہے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں. اور شہباز شریف پر تو گھر سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. جہاں مریم نواز صوبہ جس طرح چلا رہی ہے، حمزہ شہباز کی جو لابی ہے وہ کہہ رہی ہے ہم بھی ایسے چلا سکتے تھے، یہ ایسا کون سا کام کریں جو آپ نے انہیں لے آئے. وہ بھی ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں مریم نواز کے خلاف، وہ بھی روڑے اٹکا رہے ہیں. تو اس وقت ان کے خلاف جو ہے وہ معاملات خاندانی حسد اور اقتدار کی لالچ میں، جس طرح ماضی میں شہزادے شہزادیاں لڑتے رہے ایک دوسرے کو مارتے رہے، یہ معاملہ یہاں گتھم گتھا نظر آئے گا. عدلیہ کا معاملہ آپ کو نظر آئے گا، انٹرنیشنل دباؤ آپ کو نظر آئے گا. اور اوپر سے تحریک انصاف کی جو ہی سیاسی سرگرمیاں شروع ہونی ہیں، ان کا پہلا جلسہ کامیاب ہونا، جس پر عمران خان نے ابھی اڈیالہ جیل سے جو پیغام دیا کہ اس کی قیادت دیں گے علی امین گنڈا پور کے ہاتھ، کہ اس کو روک کے دکھائیں. وزیر اعلیٰ ہے وہ کے پی کا، عوام کو موبلائز کریں. اب عمران خان نے جو اڈیالہ جیل سے دیکھیں 7 پوائنٹ تھے، شاید اس میں تفصیل سے بات کی. ایک تو عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ پر جو حملہ ہوا اور بتایا کہ دیکھیں وہاں سیکرٹ سروس کی جو چیئرپرسن اس کا استعفیٰ لے لیا انہوں نے. یہاں سابق وزیر اعظم عمران خان پر حملہ ہوا تو سیکرٹ سروس نے عمران خان کو ہی قید میں ڈال دیا. پھر عمران خان نے یاد دلایا 25 مارچ 1971 دوبارہ کہ وہاں یحییٰ خان نے ڈھاکہ میں جو آپریشن کیا اس کے نتائج کیا نکلے کہ پاکستان 2 لاکھ ہو گیا خدا نخواستہ. اب 90% عوام تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت کھڑی ہے، اور آپ ان 90% لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے. ایک خلیج آپ پیدا کر رہے ہیں، نفرت کی خلیج. اب یہ 80 کی دہائی تو ہے نہیں. پھر عمران خان نے 9 مئی پر بھی اپنا موقف دہرایا. اور سب سے بڑھ کر جو میڈیا نے جس طرح یہ کل پرسوں سے دیکھے پورا انہوں نے ایک بیانیہ، ایک پروپیگنڈا، جسے فیک نیوز یہ کہہ رہے تھے DGSPR یہ ہیں اصل میں. عمران خان نے تو کہا 9 مئی کی CCTV فوٹیج جس نے چرائی وہ اصل میں ذمہ دار ہے. وہ فوٹیج لے آئیں، سارے ملوث افراد کو گرفتار کریں جس طرح امریکہ میں ہوا. کوئی مسئلہ نہیں. یہاں تو ان علاقوں میں بھی آپریشن ہوا جو تحریک انصاف کے لوگ کبھی گئے ہی نہیں بیچارے اس طرف، جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کچھ. جو رہنما ملک میں موجود ہیں انہیں بھی اٹھا لیا. تو یہ سارا معاملہ 2 نمبر تحریک انصاف کے خلاف پلاننگ کے تحت ایجنڈے پر ہوا تھا. عمران خان نے میڈیا کے کردار کو آج جو کل انہوں نے جو واردات کی، جو بیانیہ اس پہ عمران خان نے اسپیشل پیغام، اور یہ آپ لوگ بھی ضرور اس کو پھیلائیں کہ جو انہوں نے پھیلایا جی کہ عمران خان نے GHQ میں حملے میں اکسایا، یہ ہے فیک نیوز کے خالق اصل میں جو اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں. لیکن اب عدالتوں سے آپ دیکھ لیں، جج طارق سلیم صاحب نے جو خان کے کیسز سن رہے تھے، وہ کہتے ہیں خان کو ایک کیس میں بری کرتے ہیں، آپ دوسرے میں گرفتار کر لیتے ہیں. مقدمات کا پروسیس کیا قیامت تک چلانا ہے تم نے؟ وہ جسٹس انوار الحق پنو نے تو بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا عمران خان کے اوپر 37 مقدمات میں ایک ہی الزام، تو آپ بار بار تفتیش کے لیے کیوں آتے ہیں ہمارے پاس، ریمانڈ کیوں مانگتے ہیں؟ وہ تو پہلے سے آپ کے ساتھ شامل تفتیش ہے. اور پھر اوپر سے جو ویڈیو لنک کا معاملہ ہے، وہ انہوں نے اس دفعہ آپ کو پتہ ہے واردات یہ کی کہ واٹس ایپ ریڈر کا فون اٹھا کے واٹس ایپ پہ کال ملا کے عمران خان کی پیشی کرا دی. مطلب پورے کا پورا سسٹم انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. ابھی 17 کیسز میں انہوں نے عمران خان کو نامزد کیا. سلمان صفدر نے کہا 20 کیسز میں تو صرف ضمنی بیانات پہ نامزد کیا ہوا ہے، اور کتنوں میں گرفتاری ڈال دی. وہ جج طارق سلیم صاحب بھی پریشان تھے، وہ پنو صاحب بھی پریشان تھے کہ 37 سے زائد کیسز ایک ہی واقعے کے انہوں نے بنا کیسے لیے. سلمان صفدر کہہ رہے تھے کہ 300 وکالت نامے ہیں میرے پاس، وہ سارے کے سارے دستخط کرو آپ، تو میرے پاس وکالت نامے ختم ہو گئے. ذرا اندازہ کریں کہ عمران خان نے 300 وکالت ناموں پہ دستخط کیے. یہ میرے خیال میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. لیکن انہیں عدلیہ سے سرپرائز آئے گا، یہ میری آپ بات یاد رکھیں. اور خان کی انشاءاللہ رہائی بھی ہوگی. اس کی وجہ نون لیگ کے لوگ خود اپنے مقدمات سے ہٹ رہے ہیں. یہ الیکشن ٹریبیونل میں آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کی 3 نشستیں جو ہے اس میں فارم 45 پر جو جسٹس طارق محمود جہانگیری کے پاس لگے ہوئے تھے، یہاں جسٹس عامر فاروق نے اسٹے آرڈر دے کر روکا ہوا تھا 24 جولائی تک، جو آج ہے. آج کارروائی شروع ہونی تھی اس پہ. مسلم لیگ کے 3 MNAs جنہوں نے ٹریبیونل میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کی تبدیلی کی درخواست ڈالی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ تعصب کرتے ہیں، یہ اقربا پروری کرتے ہیں، طرفداری کرتے ہیں. آج انہوں نے وہ سارے الزامات واپس لے لی، درخواست واپس لے لی. اب 31 جولائی کو یہ معاملہ شروع ہوگا، اور یقین کریں کہ اسلام آباد کی یہ 3 نشستیں تحریک انصاف کے پاس آنا ہے، فیصلہ آنا ہے، پھر ایک سیلابی ریلا مینڈیٹ کا شروع ہو جائے گا. تو دن بڑے امپورٹنٹ ہے، ایک دن قیمتی دن گزر رہا ہے. اب ان کا آگے سے جواب کیا ہے کہ یہ سب کچھ ڈیجیٹل دہشت گرد کر رہے ہیں.
مطلب ایک فرضی ماحول اگر میں آپ کے سامنے تیار کروں 2 منٹ کے لیے، ایک آپشن ان کے لیے بنا لیتے ہیں، مثال لے لیتے ہیں، سارا سوشل میڈیا بند کر دیں، جو پہلے سے ایکس تو بند ہے، فیس بک انسٹاگرام بند ہے، یوٹیوب اور ٹک ٹاک کو بھی بند کر دیں، ٹک ٹاک شاید نہ کریں، وہ مریم نواز کا پلیٹ فارم ہے، وہ بڑی محنت کرتی ہیں وہاں، اسے چھوڑ دیتے ہیں 2 منٹ، باقی فرض کریں سارے کا سارا سوشل میڈیا بند۔ اب سوشل میڈیا کے جو 4-5 لوگ ان کے رہ گئے ہیں وہ بھی اٹھا لیں، انہیں اٹھا لیں، خاموش کرا لیں، اس کے بعد مخصوص نشستیں چھینیں دے دیں نون لیگ کو، 2/3 اکثریت ان کی بنا دیں، قاضی فائز کو کھڑے کھڑے 5 سال کے لیے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی بنا دیں، اگلی مدت کی جو انہوں نے کرنی ہے مدت ملازمت توسیع وہ بھی کر دیں، خان کو جیل میں ہی رکھیں، باقی جو لیڈرشپ باہر رہے گی انہیں بھی اٹھا لیں۔ کیا ہوگا اس سے؟ ڈالر کی قیمت 150 ہو جائے گی، پیٹرول پاکستان میں 145 کا دوبارہ ہو جائے گا، بجلی کے بل آدھے ہو جائیں گے یا معاف ہو جائیں گے، لوگوں کو کھانا ملنا شروع ہو جائے گا، روزگار میں اضافہ ہوگا، گھر بار بننے شروع ہو جائیں گے، یہ جو بیرونی دنیا سے سارے انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے یہاں باہر سے مال نکال کے پاکستان آ جائیں گے، یہاں انویسٹ کریں گے، یہ جو کالا دم تنظیمیں ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ سارے ہتھیار بینک کے توبہ طائب ہو کے ان کے مرید بن جائیں گے، ان کے ساتھ کام کریں گے، خارجہ پالیسی میں جتنے دوست ممالک ہیں وہ سارے کے سارے دورے کرنے شروع کر دیں گے، گیس پائپ لائن منصوبے شروع ہو جائیں گے، خوشحالی آ جائے گی، ڈالروں کی برسات ہو جائے گی، جرمنی کو قرضہ دینا شروع کر دیں گے، اسٹیل مل چل پڑے گی، PIA چل پڑے گی، ایئرپورٹ گروی چھڑوا لیں گے، موٹر وے چھڑوائے، کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کیا ہوگا؟ کیا سیاسی استحکام آئے گا؟ دودھ اور شہد کی نہریں نکال لیں گے، ریکارڈک کی سونے کی کانیں اگلنا شروع کر دیں گی سونا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک گھر کے اندر اگر گھر کے باقی لوگ اہل خانہ کی بات نہ مانیں، وہ زبردستی کرے تو گھر میں فساد پڑتا ہے، گھروں میں اپنے دیکھیں بہن بھائی لڑتے ہیں، یہ تو 24 کروڑ کا ملک ہے، 2 سال میں سارے تجربے تو آپ نے کر لیے، ساری لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا یا نہیں، انتخابی نشان چھینا یا نہیں، میٹنگ جلسے جلوس تحریک انصاف کو بین کیا ہوا ہے آپ نے، 8 فروری کو جس طرح بینگن کریلے ٹماٹر کرسیاں کھڑچے ان پر لوگ ووٹ دے کے تحریک انصاف کو پاکستان کی پارلیمانی سیاست کی سب سے بڑی جماعت بنا چکے ہیں، نہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی انہیں؟ یہ عوام کی رائے ہے، اسے جمہوریت کہتے ہیں، اس کی جو مخالفت کرے اسے آمریت کہتے ہیں، آمریت میں ملک تباہ ہوتے ہیں، جمہوریت میں ملک پھلتے پھولتے ہیں، ہندوستان آپ کے سامنے ہے، اور وہ 6 ممالک جہاں آمریت ہے، وہ برکینا فاسو، نائجر، مالی، چاڈ، افریقی ملک کی حالت دیکھے جا کے، عوام کی بات تسلیم نہیں کریں گے۔ 9 مئی کے بیانیے پہ 8 فروری کا جواب آ گیا ہے، زبردستی عدالتیں بنائیں، زبردستی ریاست بنائیں، 2 نمبر جج کھڑے کریں، 9 مئی میں سزائیں دیں، ڈیجیٹل دہشت گرد کرائیں، بیانیہ جو مرضی بنائیں، جس کو مرضی غدار بنائیں، شیخ مجیب کی طرح، فاطمہ جناح کی طرح، انجام بجلی کے بھاری بھرکم بل، بدترین مہنگائی، عوام کی خودکشیاں، فاقوں کی مجبوریاں۔ دنیا میں کبھی بھی عدم استحکام سے ملک نہیں چلتے، دہشت گردی میں سرمایہ کاری نہیں آتی، SIFC ناکام ہوتے ہیں، معیشت تباہ ہوتی ہے، خارجہ پالیسی دوست ممالک دھتکارتے ہیں۔ یہ 70% بجٹ ہوتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے، ساری سرکاری مشینری، 14 ادارے ہوتے ہوئے بھی ایک جبران الیاس اور 2 اس کے چھوٹے چھوٹے ایڈیٹر جو پتہ نہیں پارٹ ٹائم نوکری کرتے ہیں، صبح اپنی نوکری کرتے ہیں، شام کو 2-4 پوسٹیں تحریک انصاف لیں، وہ انقلاب لائیں گے، ان سے آپ کو خوف آئے گا؟ مطلب ہر کام تو آپ نے کر لیا، ہر کام، الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کی، اوورسیز پاکستانیوں کے کروڑوں ووٹ ختم کیے، جبری پریس کانفرنسیں آپ نے کروا لی، پارٹی کے اندر پارٹیاں بنائیں، کاغذات لوگوں سے چھینے، الیکشن پر پابندی لگائی، آزاد امیدوار اٹھائے، مخصوص نشستیں چھینی، میڈیا پر پروپیگنڈا کیا، سارے رزلٹ بدلے، امیدوار نہیں ملیں گے، ہر قسم کا کام دنیا کا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی ایسا کام ہو، چھوڑو کاروبار تباہ، لوگ اٹھائے، 180 نشستیں چھین کی، وہ جیل میں بیٹھ کر جیت گیا، خدا کے بندوں مان لو۔ وہ ایک کون سی بات اس میں ایسی کہہ رہا ہوں جو سمجھ نہیں آتی کسی کو، کون سی بات اس میں سے سمجھ نہیں آتی؟ احسن اقبال ٹی وی پروگرام میں کہہ رہا ہے جی وہ پروپیگنڈا اسٹریلس کہتے ہیں۔ خدا کا خوف کرے پروفیسر صاحب میرے سامنے آ کے بیٹھے، میں آپ کو معیشت پہ 2 لیکچر دے دیتا ہوں، آپ کی ساری پروفیسری دھری کی دھری رہ جائے گی۔ یہ سادی سی باتیں میں نے کی ہیں، ان کا جواب مجھے دے دے احسن اقبال صاحب، نون لیگ کی قیادت دے دے۔ نہیں ہے آپ کے پاس اس کا جواب، ملک نہیں چل سکتے اسی طرح، کسی صورت میں نہیں چل سکتے۔ سورج اگر کہیں نا مشرق سے مغرب سے نکلا ہے، وہ ہو سکتا ہے، یہ عدم استحکام جو سیاسی استحکام ہے وہ نہیں آ سکتا اس طرح کبھی بھی۔ یہ 24 کروڑ لوگ ہیں، یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، مان لیں، اللہ آپ کو عقل دے۔ بات لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید خبروں پہ بات کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔